أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی اور دل کے اندھے پن سے محفوظ کر دیا۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے امت مصطفیٰ میں ہمیں قرار دیا۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، انسانوں کے ہاتھوں پہ قرار نہیں دیا۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمارے عیبوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور تمام مخلوقات اور انسانوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی برکت کے لحاظ سے چاروں نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ مجالس تفسیر قرآن کے سلسلے میں یاد آخرت اور تفسیر سورہ تغابن کے حوالے سے کل ہماری بات حدیث قدسی کے باب میں وہاں تک پہنچی کہ جہاں پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے ان باتوں کو بیان کیا کہ جن میں 4 صفات پائی جائیں گی، حبیب میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ پھر خدا کا فرمان ارشاد فرمایا مالک نے، لو یا احمد لو ذقتا، اے احمد کاش کہ تم چکھ لیتے حلاوت الجوع والصمت والخلوت وما ورثوا منہا۔ ایک کاش احمد تمہیں ذائقہ مل جائے، بھوک، خاموشی اور تنہائی کا کیا اس کی حلاوت ہے، وما ورثوا منہا، اور ان 3 نعمتوں سے کون کون سی باتیں بطور آثار کے پیدا ہو جاتی ہیں، کاش تم جان لیتے۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے لفظ ذائقہ۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ لفظ موت سورہ مبارکہ ملک، لفظ موت کل نفس ذائقۃ الموت کے اعتبار سے 3 مقامات پہ قرآن نے بیان کیا۔ تو کل ہم یہ سمجھے کہ موت مادی شے، اور مادی شے کو چکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں مولائے متقیان کا فرمان بھی پیش کیا کہ مشن کی کامیابی کا نام حیات ہے اور مشن کی ناکامی کا نام موت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ چکھی کبھی کبھی ایسی شے بھی جاتی ہے جو مادی نہیں ہوتی، جیسے اس حدیث قدسی میں خدا نے اپنے حبیب سے
تین باتوں کی مٹھاس کا ذائقہ بیان کیا. پہلی شے الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، تو ذائقہ تو کھانے میں ہوتا ہے، یہ بھوک میں کیا ذائقہ ہے موجود؟ اس بات کو آسان کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت پہ غور کیجیے. امام علیہ السلام نے روزے کے وجوب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے روزے اس لیے واجب کیے تاکہ صاحبان ثروت اس بھوک کے ذائقے کو محسوس کریں جو غریبوں کے لیے. ذائقہ تو ایک ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ ایسا ہے کہ جو زبان کا نہیں ہے. زبان کا ذائقہ تو آتا ہے کھانے سے، اور روح کا ذائقہ آتا ہے خدا کے نام پر بھوکا رہ جانے سے. خدا کہتا ہے اپنے حبیب سے کاش تم چکھ لیتے اس مٹھاس کو جو بھوک کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور خالی بھوک نہیں، وَالسَّمْتِ، اور ایسا ذائقہ کہ جو تم چکھ لیتے کہ خاموشی میں کتنا ذائقہ ہے. اور صرف خاموشی نہیں، وَالْخَلْوَةِ، اور تم یہ سمجھ لیتے کہ تنہائی میں کتنا ذائقہ ہے. اور تین ذائقے خدا نے بیان کیے اپنے حبیب کے لیے. وَمَا وَرِثُ مِنْهَا، اور تم یہ جان لیتے حبیب کہ ان تین ذائقوں سے کون کون سی باتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں آسان الفاظ کے اندر. وَمَا وَرِثُ مِنْهَا، ان کی میراث کیا ہے؟ قال، اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا ربی وما میراث الجوع، پروردگار یہ تو بتا دے کہ بھوک کی میراث کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. لفظ بھوک پہ غور کیجئے. سورہ مبارک البقرہ میں خدا کا اعلان، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بے ضرور تم کو آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ساتھ اور تھوڑے سے بھوک کے ذائقے کے ساتھ. تو خدا سب کو بھوک کا ذائقہ تو عطا کرتا ہے. پرسوں کی بات سے آج کی بات ملاتے ہوئے کہ خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اپنے نیند کو نماز میں تبدیل کرو اور اپنے کھانے کو بھوک میں تبدیل کر دو. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت مقدس میں. تین دوست اور تینوں نے سفر اختیار کیا مدینہ منورہ کا. تفصیل پیش نہیں کروں گا. ایک دوست گیا رسول خدا کے گھر مہمان بننے کے لیے، ایک آیا مولائے متقیان کے گھر مہمان بننے کے لیے، اور ایک چلا گیا مسجد میں خدا کا مہمان بننے کے لیے. تینوں نے تین بڑے گھروں میں رات گزاری، اور اگلے دن جب ملاقات مسجد میں ہوئی تینوں کی تو پوچھا رات کیسے گزاری. سب سے پہلے پوچھا رسول خدا کے مہمان سے، کہا کیا رحمت للعالمین نے میزبانی کی، عمدہ انداز سے کھانا کھلایا، رات بھر بڑے سکون سے سویا. پھر پوچھا مولائے کائنات کے مہمان سے، تم بتاؤ. کہ مجھے امیر ممکنات حلال مشکلات نے اتنا کھلایا کہ رات بڑے سکون سے اور آرام کے ساتھ نیند آ گئی. پوچھا اللہ کے مہمان سے، اس نے کہا کیسا کھانا کیسا پینا، رات بھر بھوکا رہا. بہت غور کیجیے گا، رات بھر بھوکا رہا. جب کھانے کو نہ ملے نیند کیسے آئے گی؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ایک دعا تعلیم فرمائی آپ نے. کتاب کا حوالہ صحیفۃ الزہرا جو کہ تالیف شدہ ہے، مختلف کتابوں سے دعائیں جمع کی گئی. اس میں ایک دعا ہے، جب رات کو نیند نہ آئے تو کون سی دعا پڑھی جائے کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے رات کو نیند آ جائے؟ اس کا پہلا جملہ، یا مشبع البطون الجائعہ،
اے وہ ذات، اے وہ پروردگار عالم کہ جو خالی شکموں کو سیراب کر دیتا ہے، خالی پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ تو رات کی نیند کا تعلق انسان کی خوراک سے، میں سمجھتا ہوں خوابوں کا تعلق بھی خوراک سے۔ جیسا کھائیے گا ویسا دیکھیے گا، اچھا کھائیے گا اچھا دیکھیے گا، اچھا سوچیے گا تو اچھا دیکھیے گا، اور اچھے بن جائیے گا تو اچھا دیکھیے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خواب کا تعلق خوراک سے بھی ہے، تفکر سے بھی ہے، اور اپنے اعمال سے بھی ہے۔ لیکن بات تھی اس مہمان کی جو خدا کے گھر مہمان بنا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کھلایا مجھے، رات بھر مسجد میں بھوکا رہا۔ برا عشاء کے بعد کون مسجد میں آتا ہے پھر؟ اللہ کے حبیب نے ان تینوں کی باتیں سن لی، اور جب حبیب نے سن لی تو کیا خداوند عالم نے نہ سنی ہوں گی؟ کہ دو مہمان بنے کہتے تھے کہ نبی نے خوب کھلایا، وسیع نے خوب کھلایا، خدا کا مہمان کہتا تھا رات بھر بھوکا رہا، نیند نہیں آ سکی۔ تو خدا نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی، حبیب میرے مہمان سے کہہ دو اگر میں خود کھاتا تو اپنے مہمان کو کھلا دیتا، یا یوں کہہ لیجئے اگر میرے نزدیک کھانا نہ کھانے سے زیادہ بہتر ہوتا تو کھلا دیتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے کہ بھوک کیا ہے؟ یہ بھوکے مادی ہیں، بھوکے معنوی ہیں۔ اگر انسان میں طلب علم ختم ہو جائے تو علم سے محروم، اگر طلب رزق ختم ہو جائے رزق سے محروم، اگر طلب معرفت ختم ہو جائے تو معرفت سے محروم، اگر طلب تلاش امام زمانہ ختم ہو جائے۔ کل کا سوال آ گیا، کل میں جو آپ کو سوال دے گیا تھا، سوال کیا تھا؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے، آپ کی جاب چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کو پراپر تنخواہ مل رہی ہے ماشاءاللہ، اس تنخواہ میں گزارا پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بیٹا بھی بیٹی بھی دونوں ہیں؟ جی دونوں ہیں، دونوں کی تعلیم کم، گھر میں اہلیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا مانتی خوب، پھر آپ امام کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں کہ امام کو کس لیے بلایا جائے، تب تک امام کے بلانے میں وہ خاص اثر پیدا نہیں ہوگا۔ فارملی دعا کرتے ہیں آ جائیں مولا، اچھا ہے، نہیں آئے تب بھی کوئی بات، تلوات پڑھے محمد والے محمد، تب کام تو ہو رہا ہے۔ حج کھلا ہوا ہے، زیارتیں کھلی ہوئی ہیں، اور رزق کا دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ کون سا ایسا کام ہے جو امام کے آنے کے بعد ہی ہوگا؟ یہ کام سمجھنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہے، ایک پورا پیغام ہے۔ کسک محسوس کیجئے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی، کسک محسوس کیجئے غربت قبر زہرا کی، پہلو بھی شکستہ ہے اور تربت بھی شکستہ ہے۔ محسوس کیجئے، یہ تو جذباتی کیفیت تھی آل محمد کے حوالے سے۔ اب آپ آئیے اپنے اوپر، کیا آپ کی معرفت مکمل ہے؟ کیا آپ کا علم مکمل ہے؟ کیا آپ کو بصارت کے بعد بصیرت مل گئی؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عقل کامل ہو جائے؟ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی معرفت بلند ہو جائے گی۔ امام کے آنے سے کیا ہوگا؟ کہ آپ کی ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔
چلیے اس کو یوں مثال لیتے ہیں مادی اعتبار سے. آپ ایک پارٹی گھر میں کرنا چاہتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی. برتھ ڈے پارٹی میں اگر آپ کے والد شریک نہ ہوں، والد حیات ہوں، والد سے تعلقات بھی اچھے ہوں اور شریک نہ ہوں، اور جس کو باپ کی عظمت کا خیال، آج شب جمعہ بھی، اور ہر شب جمعہ چاہتے ہیں کچھ نہ کوئی جملہ باپ کے حوالے سے اور ماں کے عنوان سے بیان کر دیا جائے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی خوشی میں شریک ہو جائیں؟ وہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا. آپ کیک سیریمنی کر رہے تھے، کیک کٹنگ کر رہے تھے، والد صاحب نہیں آئے. آپ کے دل میں خیال رہے گا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ڈیڈ بھی آ جاتے. چلیے اتنی ہی اہمیت نہیں امام زمان کو. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا. اگر جسمانی باپ کی کمی محسوس کر سکتے تو روحانی باپ کی کمی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کبھی بھی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد گھر کے سارے افراد دسترخوان پر آ گئے، ٹیبل پر آ گئے، کوشش کریں اس وقت میں امام زمان کو یاد کریں. کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم کھانا امام کے ساتھ کھاتے. باپ کی محبت اور ماں کی محبت، یقیناً شب جمعہ کی مناسبت سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، جتنی دعائیں لے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی لے لیں. کہ ماں باپ کی دعائیں انسان کو اگر خدا تک پہنچا سکتی ہیں تو حجت خدا تک بھی پہنچا سکتی ہیں. اور جس سے ماں باپ کی دعائیں نصیب نہ ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات کہ ایک ایسا شخص جو ملاقات امام زمان کا خواہش مند ہے، روضہ امیر کائنات کا خادم ہے. خدام آپ اردو میں کہتے ہیں، خدام. لفظ خدام حالانکہ جمع ہے، ایک کو خادم کہیں گے، سب کو خدام کہیں گے. ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی کہ ہم ایک کو بھی خدام کہتے ہیں، خادم. اس کا بوڑھا باپ ہے، اس نے اپنے بوڑھے باپ سے پرمیشن لی کہ پورا ہفتہ میں آپ کے ساتھ خدمت کروں گا، رات بھر جاگوں گا، آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کے ڈریس چینج کرواؤں، آپ کو پاک کرواؤں، سب کچھ کروں گا. آپ مجھے ایک رات کے لیے، صرف مغرب عشاء کے وقت کے لیے مجھے چھٹی دے دیں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں مسجد سہلا. مسجد سہلا میں 40 شب بدھ، منگل کا دن گزار کے بدھ کی رات میں چاہتا ہوں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں. 40 شب بدھ اگر پڑھ لیا تو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. باپ نے دے دی اجازت. 39 دن گزر گئے، 39 شب بدھ. آسان نہیں ہے. آخری شب بدھ ہے، یعنی 40 ویکس کے پروگرام سے 39 مکمل ہو چکے، اونلی 1 ویک رہ گئے. اور اس میں وہ کچھ لیٹ ہو گیا. اور جب چلا جانب مسجد سہلا، نجف سے کوفہ اور ان کے درمیان ہے علاقہ سہلا کا، تو سہلا پہنچتے پہنچتے اذان مغرب ہو گئی. راستے میں آتے ہوئے نجف سے کوفے کی طرف بچوں کے لیے خرید لیا تھا کشمش کے دانے، جیب میں رکھے ہوئے تھے کہ واپسی میں بچوں کے لیے پہنچا دوں گا انہیں. ابھی سہلا کا راستے میں تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، عربی یعنی عراقی شخص کے انداز میں، ایک عربی شخص. سلام دعا ہوئی، راہ چلتے ہوئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں مسجد سہلا. تو اس شخص نے
عربی شخص نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ یہ پریشان ہو گیا، کہتے میرے پاس کھانے کا سامان کہاں ہو سکتا ہے؟ خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کون صاحب ہے، کھانا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تب کچھ کھانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں سہلا اعمال کرنے کے لیے۔ کہ اپنی جیبیں تلاش کیجئے۔ جیب تلاش کی، اتفاق سے کچھ کشمش کے دانے جیب میں ہی تھے، نکال کے پیش کیے۔ وہ شخص عرب کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالعود۔ عود کہتے ہیں عربی محلی زبان میں بوڑھے باپ کو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے باپ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور یہ جملہ مکمل ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ اب جب جھماکہ سا ختم ہوا، ہوش میں آیا، کہہ لیجیے کون صاحب تھے، کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، اچانک یہاں سے غائب ہو گئے۔ کون تھے؟ میرا نام جانتے تھے، میری جیب کا سامان جانتے تھے، پیغام کیا دیا؟ اوسی کا بالعود۔ امام نے سمجھا دیا اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں اپنے گھر میں بھی رہے تو زمانے کا امام خود چلا آئے گا۔ مسجد سہلا پہنچا نہیں، 40ویں شب کے اعمال نہیں کیے، لیکن امام نے خود راہ میں پہنچ کر اسے پیغام دیا کہ امام کے نزدیک مسجد سہلا سے جانے سے زیادہ افضل اپنے باپ کی خدمت ہے۔ بات سے بات وہاں تک پہنچ گئے، واپس آتے اور خالی ایک جملہ آج کی حد تک، لو ذقتا یا احمد، اگر تم چکھ لیتے اے احمد حلاوت الجوع۔ پیغمبر نے سوال کیا یا ربی وما میراث الجوع، پروردگار بھوک سے کیا پیدا ہوگا؟ قال الحکمت۔ آج کی حد تک پہلا جملہ، بھوک سے حکمت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان زیادہ کھا لیتا ہے اتنا انسان کی صلاحیت پر زنگ آ جاتا ہے۔ اور آپ یہ مجھ سے بات بہتر جانتے ہیں کہ بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو صرف ہضم کرنے کے لیے دوائیں لینا پڑتی، بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو ہضم کرنے کے لیے ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرے، جاگنگ کرے، تب جا کے یہ اس کا جسم بہتر ہوگا۔ الجو۔ اس کے بعد یقیناً بھوک کے ساتھ قیامت بھی یاد آ گئی۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے، خدا نے مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ 30 دن میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ روٹی کے بدلے میں نہ بک سکو۔ بھوکے رہ سکتے ہو، اس لیے کہ آنے والا دور دجال کی آمد کا دور ہے، اور دجال کیا بانٹے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ دجال کی بات خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، علامات حشر کہہ لیجئے، علامات قیامت کے، یاد آخرت۔ یقیناً انسان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو دجال کی علامت اور آثار بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کہیے یا ایک ہی آنکھ ہوگی اور پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یا آنکھ پہ لکھا ہوا ہو کافر۔ البتہ اس سے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا، اسے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے مقدس میں ایک ایسا بھی بچہ پیدا ہوا، برتھ ہوئی ایک ایسے بیبی کی، اس کی ایک ہی آنکھ تھی۔ ہو سکتا ہے میڈیکل، مشکل نہیں، شکم مادر کے مسائل ابھی چل رہے ہیں۔
شکم مادر میں انسان کی خلقت کا مسئلہ ایک مکمل موضوع ہے. ہو سکتا ہے کوئی پرابلم انسان کے وجود میں ہو جائے, ایک ہاتھ زیادہ ہو جائے, ایک ہاتھ کم ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک ٹانگ زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک آنکھ کم ہو جائے. ایک آنکھ تھی اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ آنکھ بیچ میں تھی. بعض کہتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ کسی شخص کو دیکھا تھا, ایک صحابی نے, اور دیکھنے کے بعد جب پیغمبر نے دجال کو بیان کیا اپنی حدیث میں, ہم 1400 سال بعد دجال کو سمجھ نہیں پا رہے, اور رسول خدا کے دور میں جب آپ نے دجال کو بیان کیا تو صاحب کھڑے ہو گئے, وہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے, میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں, ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا, اچھا یہ حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے, ہم نے اپنے طلباء کو پڑھائی اور خود پڑھی ادبیات کی کتابوں کے اندر, ادبیات گرامر کی بکس. یہ کانا کی بحث میں آیا ان یکن ہو, آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعاً دجال ہے فلن تسلط علیہ, تو تم اس پر تسلط نہیں پا سکتے. اگر وہ واقعاً دجال ان یکن ہو فلن تسلط علیہ وان لا یکن ہو, اور اگر وہ دجال نہیں ہے فلا خیر لک فی قتلہ, تو کسی بے گناہ کو مارنے میں کوئی ثواب نہیں ہے. یہ دیکھ کے مت مار دینا کہ ایک آنکھ والا ہے. یعنی کیا جذباتیت ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ایسی جذباتی فیصلوں سے مسلمانوں کو روکا. آج 1400 سال کے بعد ہم سمجھ نہیں پا رہے دجال کون. دجال بھی آئے گا, اور دجال سے بچنے کے لیے دعائے غریق کی تلاوت بھی, سورہ الحمد کی تلاوت بھی. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں بہرحال یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا کریں آخر زمانہ کے اعتبار سے. ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کام ہوگا. دجال کی آمد کے موقع پر سب سے بہترین طریقہ سورہ الحمد کی تلاوت. جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے, آفس میں, گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کسی کی التماس کے نہ رہے منتظر کہ کوئی کہے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. جب بھی کبھی وسعت رزق میں پریشان ہو, جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی دجالیت ہے جو آپ کا رزق روک رہی ہے, ہر دجال کا جواب الحمدللہ رب العالمین کے سورے سے ہے. اور جب بات یہاں تک آئی تو پھر ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. ایک شخص نے آ کے مولا خدمت میں ایک سوال پیش کیا, مولا قرضے بہت ہو گئے, قرضوں کی ادائیگی کیسے ہو؟ اور آپ کے مسائل بہرحال آپ کے نہیں بلکہ اکثر مومنین کے مسائل ایسے رہتے ہیں کہ قرضے بہت ہو جاتے ہیں. خدا ہم سب کو مقروض ہونے سے محفوظ رکھے. ہم مقروض صرف آل محمد کے ہیں, انسانوں کی نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں ایسا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں دو کام کرو. پہلا, اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے استغفار کو بڑھا دو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعلق ہے قرضے کا گناہوں سے. میں نہیں کہتا, میں سمجھ رہا ہوں امام کے الفاظ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو رکھو رواں,
سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت سے، یعنی جیسے جیسے موقع ملے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی فیگر نہیں، کوئی عمل بیان نہیں کر رہا. ویسے اتنے اعمال بیان کیے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا مجھے. کون سی نماز، کون سی دعا، تو عمل بیان نہیں کر رہا. ہاں عمل بیان کر رہا ہوں. اپنی زبان کو رکھیں رواں سورہ انا انزلنا سے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی مسئلہ رزق کا ہو تو الحمد پڑھیں، جب کبھی مسئلہ قرضے کا ہو سورہ انا انزلنا پڑھیں. خدا آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان کر دے. اب آئیے اس منزل پر آ گئے جہاں پر قرضے ادا ہو جائیں گے مگر آل محمد کا قرضہ، جس کا نام ہے مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور اسی مناسبت سے کل میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا آیت نمبر 2 سورہ تغابن پر. الفاظ کیا تھے؟ هو الذی، پروردگار کون؟ جو صاحب قدرت و اختیار ہے. هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. میرے اللہ نے مجھ سے پوچھے بغیر خلق کیا ہے. مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے خلق کر دیا. مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا کہ آنکھیں 2 کرے کہ 4، کان 2 رکھے کہ 1، اعضاء جوارے میں سے کیا کہاں قرار دے، نہیں پوچھا مجھ سے. تو خدا نے جیسا بنایا اپنی پسند کا بنایا ہے. اب مجھے چاہیے کہ اس نے مجھے اپنی پسند کا بنایا تو میں اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لوں. تو یہ 2 آنکھیں اچھی لگیں گی، پھر 3 کی حاجت نہ رہے گی. تو خدا نے انسان کو خلق فرمایا، اور کل ہم وہاں تک پہنچے تھے خلقت کے مراحل کیا. سورہ طارق آیت نمبر 5 اور 6. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور تو کرو انسان، تمہیں اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خدا نے انسان کو اچھلنے والے پانی سے بنایا ہے. ماء پانی، دافق اچھلنے والا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا؟ نطفہ. آپ سمجھتے اس سے مراد کیا؟ کبھی پروردگار عالم نے خلقت انسان کو بیان کیا سورہ فرقان میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے. تو پانی، نطفہ، مٹی، گیلی مٹی، ہو سکتا ہے یہ تمام باتیں کہیں نہ کہیں جا کر تناسب رکھتی ہیں، پہلا انسان اور بعد کے انسان میں. یہ تو بات تھی خلقت کی، خدا نے بنایا، ہم بن گئے. اب خدا کہتے فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، بس تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں. یہ تقسیم خدا نے بیان کی. اس تقسیم پر پہلا مسئلہ کہ تقسیم اجباری ہے یا اختیاری ہے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہم، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ شب جمعہ آج آپ کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ آپ امام بارگاہ ہی کیوں آئے؟ کسی نے آپ کو جبر کیا تھا؟ آپ گن پوائنٹ پر آئے یا خود سے آئے؟ خود سے. جب بارگاہ امام میں جبر سے نہیں آتے تو بارگاہ پروردگار میں جبر سے کیسے جائیں گے؟ اختیار چاہیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
اما شاکرن و اما کفورا، سورہ الدہر الانسان، الفاظ کے حالت کے اندر ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب چاہے کافر بنے یا شاکر بنے، انسان کی اپنی مرضی، راستہ بتا دیا اللہ نے۔ یہاں پر عقیدہ جبریہ رکھنے والے افراد کا کہنا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان مجبور محض ہے، خدا نے بنایا بعض کو کافر اور خدا نے بنایا بعض کو مومن۔ دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 2 سورہ تغابن، غور کیجئے، الفاظ دوبارہ پڑھتا ہوں آیت کے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں خلق فرمایا۔ وہ کہتا اگر هو الذی خلقکم الکافر والمؤمن، اس نے تمہیں کافر خلق فرمایا، اس نے تمہیں مومن خلق فرمایا، نہیں یہ نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم کے بعد فمنکم کافر ومنکم مومن، خلقت سے اسے جوڑا نہیں گیا ہے، خلقت سب کی برابر ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ وَإِنَّ أَبَوَيْهِ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، ہر انسان پیدا ہوا فطرت کے اوپر، اس کے ماں باپ نے اسے یہودی بنا دی، عیسائی بنا دی۔ تو خدا نے انسان کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو پیدا کیا انسان کو، نہ کہ مومن کو نہ کہ کافر کو۔ اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں اگر خدا ہی پیدا کر دے مومن کو اور کافر کو، تو پھر تو کافر کا کافر ہونا عیب نہیں ہے اور مومن کا مومن ہونا زیب نہیں ہے۔ پھر کیسی جنت، پھر کیسا جہنم؟ اب خدا نے بنایا ہی ایسا ہے تو جیسا بنایا ویسا ہی تو ہوگا، ایسا نہیں۔ چلیے دلیل میں بہت ساری آیات ہو سکتی، سورہ مبارک والشمس، خدا نے 10 قسمیں کھا کر 11ویں قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے توازن عطا کرنے والے کی، کہ اس میں الہام فجور بھی الہام تقوی بھی ہے۔ اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر شے کا استعمال اس کے نتیجے کو طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت بہت مشہور ہو گیا اس کا استعمال، ایک ڈیوائس، ایک رابطے کا ذریعہ، ایک معلومات حاصل کرنے کا وسیلہ، سیل فون۔ سیل فون کا استعمال بتائے گا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہ سیل فون کا استعمال بتائے گا کہ اس سے قرآن پڑھنا ہے، اس سے اپنی معلومات دینی میں اور دنیا میں اضافہ کرنا ہے، یا اس سے اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ خوب، اگر دنیا کے بنانے والے کسی شے کو نہیں بناتے کسی ایک طرف کہ یہ کافر ہو یہ مومن ہو، نہیں، تو خدا کیسے بنائے گا؟ خدا نے دونوں صلاحیتیں انسان کو عطا کی ہیں، چاہے تو بندے رحمان بن جائے اور چاہے تو پکا شیطان۔ تلوات پڑھے محمد۔ اور جب بات آئی مومن کی اور کافر کی تو عجیب جملہ ہے آپ کی خدمت میں، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، تم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ آپ بتائیں گے مجھے پہلے کافر کہا پھر مومن کہا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے مومن ہوتا بعد میں کافر ہوتا۔ میں دیکھ کے پڑھ لوں، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، تو کافر پہلے اور مومن بعد میں۔ خدایا ماجرا کیا ہے؟ کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مالک کیا مطلب؟ کہ قرآن اٹھا کے دیکھو،
پروردگار نے تقریباً اکثر مقامات پر لکھا ہے کہ اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعقلون. اکثر نہیں جانتے، اکثر یاد دہانی میں نہیں آتے، اکثر شکر خدا ادا نہیں کرتے، اکثر ایمان لے کر نہیں آتے. خدا نے چونکہ اپنی کتاب مجید میں اکثریت کو دلیل قرار نہیں دیا اقلیت کے مقابلے پر، اور اکثر وہ جو انسان خدا کے نام پر جمع نہیں ہو پائے. آپ دیکھ سکتے ہیں 72 کہاں اور ہزاروں کہاں، بعض نے لکھا لاکھوں کہاں. تو فَمِنْكُمْ کافر، پروردگار نے شاید اسی لیے کافر کے لفظ کو پہلے رکھا کہ اکثریت جا رہی ہے کفر کی طرف اور اقلیت آ رہی ہے ایمان کی طرف. وجہ کیا ہے؟ کہ کفر کا ذائقہ بہت خوبصورت ہے. کافر تو آزاد ہے، جو چاہے کرے، مومن گرفتار ہے، یہ مت کرو. جب سے آپ نے روزہ رکھا، آپ بتائیں مبتلات روزہ کتنے؟ 8 یا 9؟ 8 باتیں نہ کرو، اور اگر روزہ نہ رکھتے تو یہ 8 باتوں کا مجھ سے تعلق نہیں ہوتا. جو چاہو کرو. فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن. اب یہ الگ بات ہے کہ حدیث قصہ بھی آپ کے سامنے اور دعائے کمیل بھی آپ کے سامنے، مومن کا انجام بھی آپ کے سامنے اور کافر کا انجام بھی آپ کے سامنے. اور دعائے کمیل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، جس آیت کی وجہ سے دعائے کمیل کے پڑھنے کا فقہی مسئلہ ذرا مختلف ہوا ان خواتین کے لیے جن کے لیے وہ آیتیں پڑھنا یا وہ سورے پڑھنا جن میں سجدہ واجب. فی الحال مسئلہ بیان نہیں کر رہا، وقت تمام ہونے کو اشارہ کر رہا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اس میں ولید بن عقبہ اس نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک بحث کی. اللہم صلی. اور بحث کیا کی؟ کہتا ہے انا البسط من کا سنانا، میں آپ سے زیادہ چمکدار پھیلا ہوا نیزہ رکھتا ہوں. سنان کہتے ہیں نیزے کو، البسط یعنی کشادہ جس کا پھل ہو نکلا ہوا اوپر. میرے پاس آپ سے کشادہ نیزہ موجود ہے. ولید بن عقبہ کا جملہ مولائے کائنات سے. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں جیسا تو کہتا ہے. کیا تو وہی نہیں کہ جس کو سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 خدا نے اس طرح یاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس فاسق کی خبر پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کر لیا کرو. فتبینوا، ذرا اس کے بارے میں چھان بین کر لیا کرو. تجھے تو خدا نے فاسق کہا ہے. اور افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کوئی فاسق کوئی مومن کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ کل برابر تھا اور نہ آج برابر ہے. چاہے ایک شہر میں رہتے ہو، چاہے ایک شہر میں رہتے ہو، چاہے ایک ملک میں رہتے ہو، ایک زبان بولتے ہو، ایک جیسا کھانا کھاتے ہو، لیکن فاسق کے معنی کیا ہے؟ بات سمیٹ رہا ہوں
فاسق لفظی اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے فاسق کا، فسقت الشجرۃ، کہتے ہیں کہ اس پھل کی مثال جس کا چھلکا اس سے الگ ہو جائے، اسے کہتے ہیں فسق۔ اگر آپ کیلے کو چھیل دیجئے تو کیلے کا محفوظ ہونا پڑ جائے گا خطرے میں۔ جب تک کیلا اپنے غلاف کے اندر، کور کے اندر ہے بنانا، تب تک اس کی لائف زیادہ ہے۔ آپ اس کے کور کو ہٹا دیجئے تو اس کی لائف کم ہو گئی۔ جب کوئی توحید کو چھوڑ دے، جب کوئی حق کا انکار کرے تو اس کی تباہی قریب ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں فاسق، جو اپنی اصل توحید کو بھول جائے۔ مجھے مومن کے لفظ پہ ایک ایسا مومن یاد آیا جو کربلا کے میدان میں آیا تو بہت لیٹ ہے، لیکن امام پر کیسا قربان ہوا۔ یہ کون شخص ہے؟ اس کا نام وہاب کالبی ہے۔ بس دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں آج کی شب 2 جملے سے مصائب کے بیان کروں۔ شب جمعہ بھی ہے، رونے کے لیے بیٹھے۔ کبھی دل چاہے تو شب جمعہ خدا کرے ہم سب کربلا مولا میں پہنچیں اور اپنی آنکھوں سے امام کے روزے کی زیارت کر سکیں اور ایسے پرسہ پیش کریں امام کو، امام کے اصحاب کا، جیسے امام چاہتے ہیں۔ ہائے زہرا کا لال وہاب کلبی امام کی خدمت میں، شب عاشور تو ماں نے کہا تھا کہ بیٹا وہاب اپنے گلے کا خون مجھے ہبہ کر دو، میرے دودھ کے بدلے مجھے دو۔ سلام ہو ماں کی اطاعت گزار پر۔ آج عجیب بات ہے، آج مائیں اپنی جان اپنے بچوں پہ قربان کرتی ہیں، آج مائیں اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ قربان کرتی ہیں۔ وہ کیسی ماں ہے جو کہتی تھی اپنے لال سے کہ بیٹا وہاب اپنے گلے کا خون مجھے دودھ کے بدلے میں دے دو۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ دیا، ماں میں حاضر ہوں۔ کہا بیٹا ہم نئے نئے مسلمان ہیں، کل جب قربانی کا دن ہوگا ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اس لیے پیچھے رہ گیا کہ نیا نیا مسلمان تھا۔ 10 محرم کو جب یہ تیار ہوئے تو ماں نے کہا تھا بیٹا وہاب جا کر اپنی شریک حیات سے مل لو۔ وہاب لیکن یاد رکھنا اس کی باتوں میں نہ آنا، تمہیں روک نہ لے کہیں وہ۔ وہاب آئے جناب ہانیہ کے پاس اور آ کر دیکھا عجیب حال ہے، ہانیہ سر جھکائے ہوئے زاروں قطار روتی ہے۔ رونے والوں، شوہر نے بیوی سے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کیا میرے جانے کا غم ہے؟ سلام ہو اس نئی مسلمان بیوی پر، سر اٹھا کے کہتی ہے واہ مجھے تمہارے جانے کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم ہے کاش میں بھی مرد ہوتی، ایک ناصر حسین کا اضافہ ہو جاتا، میں اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر دیتی۔ وہاں مجھے مولا کے پاس لے کے چلو، مجھے مولا کے سامنے تم سے 2 باتیں بیان کرنی ہیں۔ وہاب ہانیہ کو لے کر خدمت امام میں پہنچے۔ ہانیہ نے امام کو سلام عرض کیا، رو کے کہتی تھی مولا آپ تو جانتے ہیں میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرا شوہر شہادت کے لیے جا رہا ہے، مولا اس کا اختیار میں اس کے نکاح میں ہوں، اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے جناب زینب کی کنیزی میں دے دے۔ پتہ نہیں اس کے جانے کے بعد مجھ پر کیا ستم ٹوٹے، میرے سر پہ چادر باقی رہے نہ رہے، اگر بی بی زینب کے ساتھ رہوں گی تو حفاظت میں رہ جاؤں گی۔ امام روتے تھے، اے ہانیہ تجھے کیا خبر، شام غریبہ ارے زینب کے سر سے چادر لوٹی جائے گی، کوئی نہ رہے گا چادر کا محافظ۔ رونے والوں بس آخری جملہ،
وہب قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے ہیں، ماں کو اتنا سکون نہ تھا، اتنا قرار نہ تھا، باہر نکل آئی کہیں میرا بیٹا گھبرا نہ جائے، خون اور تلواروں کو دیکھ کر بیٹے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لشکر یزید نے سمجھ لیا یہ وہب کی ماں کھڑی ہے، خدا کی لعنت ہو ظالمین پر، ارے ماں کے سامنے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، وہاب کے سر کو اٹھا کے وہاب کی ماں کی طرف اچھال دیا، سلام اس مومنہ پر، اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور واپس لشکر یزید کی طرف اچھال کے کہتی تھی ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے، وہ مصیبت یہ وہب کی ماں، ارے وہ علی اکبر کی ماں، نوکے سے نہ پر اکبر کا کٹا ہوا سر، ماں کا کھلا ہوا سر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔